602 AD میں رومن اور پرشین امپائر کے درمیان ایک بہت ہی خطرناک جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کو بازنطین ساسانین وار کا نام دیا گیا۔ اس جنگ کی مثال آج کے دور میں ایسی ہے کہ امریکہ اور رشیا فل فورس کے ساتھ ایک دوسرے پر حملہ کرے۔ یہ جنگ تقریباً 26 سال تک جاری رہا۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ورلڈ وار 2 صرف 6 سال تک جاری رہا تھا۔ اس جنگ میں رومن امپائر بہت بری طرح سے ہار گئی۔ رومن امپائر اس جنگ کو کبھی نہیں ہارتی اگر ان کی عوام کا سپورٹ پرشین امپائر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پر رومن امپائر کے عوام نے پرشین امپائر کو سپورٹ کیوں کیا؟ اور انہی سخت حالات میں جبکہ رومن بری طرح سے ہار چکی تھی، قرآن پاک میں ایک آیات نازل ہوتی ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ رومن تو آج ہار گئی لیکن چند ہی سالوں میں وہ پھر سے غالب آ جائیں گے اور وہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر سے حاصل کریں گے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے نعمان ناصر اور ہماری ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 602 AD میں پرشین امپائر نے رومن امپائر پر حملہ کیا اور رومن امپائر کو بری طرح سے شکست دی۔ یاد رہے کہ یہ کوئی عام ممالک کا جنگ نہیں تھا کیونکہ یہ اس وقت کی 2 سپر پاورز کا جنگ تھا اور ان سپر پاورز کے بادشاہوں کو شہنشاہ کہا جاتا تھا کیونکہ ان کے آس پاس جو علاقے ہوتے تھے ان کے بادشاہ بھی ان کا حکم مانتے تھے، یعنی کہ کئی بادشاہوں کا بادشاہ شہنشاہ کہلاتا تھا۔ رومن امپائر اس جنگ میں کبھی نہیں ہارتی اگر ان کی عوام کا سپورٹ پرشین امپائر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ پر رومن امپائر کے عوام نے پرشین امپائر کو سپورٹ کیوں کیا؟ جنگ سے پہلے رومن عوام اپنے بادشاہ سے بہت تنگ آ چکے تھی کیونکہ جنگ سے 8 سال پہلے یعنی کہ 595 میں رومن بادشاہ موریس، جس کو اپنی عوام بہت پسند کرتی تھی، اس کی آرمی جنرل بوکس نے اس کو تخت سے ہٹا دیا تھا اور اس کے سامنے اس کی بیوی اور 8 بچوں کو مار دیا اور ان سب کے سروں کو عوام کے سامنے استنبول میں لٹکا دیا۔ اور یہ سب دیکھ کر رومن امپائر کی عوام نے اپنے بادشاہ کے سامنے ہر طرف بغاوت شروع کر دی اور بغاوت روکنے کے لیے جیسا کہ ہر طاقتور کرتا ہے اس نے لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ہزاروں لوگوں کو جان سے مار دیا اور ہزاروں لوگوں کو قید کر دیا تاکہ عوام میں خوف پھیل جائے اور وہ اس کے خلاف بغاوت نہ کرے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ پروٹیسٹ اور بھی زیادہ پھیلتی گئی۔ اس وقت پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو نے جب دیکھا کہ رومن امپائر کی عوام اپنی ہی حکومت کے خلاف ہو گئی ہے تو اس نے اس موقع کا پل فائدہ اٹھایا اور رومن امپائر پر ایک خوفناک حملہ کر دیا اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کے بہت امپورٹنٹ پروونسز سیریا، ایجپٹ، فلسطین پر قبضہ کر لیا اور آہستہ آہستہ رومن امپائر کے عوام اور فوج کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان کو اپنا بادشاہ بدل دینا چاہیے۔ تو انہوں نے اس وقت افریقہ کی گورنر، جس کی لوگ بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اس سے مدد مانگی۔ تو انہوں نے اپنا بیٹا ہیراکلیس کانسٹینٹینوپل بھیجا اور جیسے ہی وہ کانسٹینٹینوپل پہنچ گیا، عوام اور فوج کے ساتھ مل کر اس نے پچھلے بادشاہ کو ہٹا دیا اور ہیراکلیس کو لوگوں نے بادشاہ بنا دیا اور پچھلے بادشاہ کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جو اس نے اس سے پہلے بادشاہ کے ساتھ کیا تھا۔ ہیراکلیس جیسے ہی بادشاہ بنا اس کو پتہ چلا کہ پرشینز نے یہودیوں کے ساتھ مل کر 90,000 کرسچنز کو قتل کر کے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے اور کرسچنز کی سب سے مقدس جگہ کو تباہ کر دیا ہے، جس کی کرسچینٹی میں وہی حیثیت ہے جیسا کہ اسلام میں خانہ کعبہ کی ہے، اور وہ کراس جس پر جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارا گیا تھا اکارڈنگ ٹو کرسچینٹی، اسے وہاں سے اٹھا کر اپنی کیپٹل مدین لے گئی۔ یہ ایسا تھا کہ آج کے دور میں اگر کوئی خانہ کعبہ سے حجر اسود کو چرائے، کین یو امیجن دنیا میں کیا ہوگا؟ اس جنگ میں رومن امپائر کس طرح ہار چکی تھی، اس بات کا اندازہ ہمیں اس لیٹر سے ہوتا ہے جو پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو نے رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلیس کو لکھا، جو آج تک بالکل ٹھیک ٹھاک موجود۔ فرام خسرو، سب خداؤں سے بڑا خدا، ماسٹر آف دی ہول ورلڈ، ٹو ہیراکلیس، میرا ایک چھوٹا سا غلام، تم کہتے ہو تمہارا خدا سب سے بڑا ہے، تو پھر کدھر ہے وہ خدا؟ اس نے یروشلم کو مجھ سے بچایا کیوں نہیں؟ یہ سب تو ہو رہا تھا 2 سپر پاورز کے درمیان، لیکن اس سے بہت دور مکہ کے ایک غار میں خدا نے اپنے ایک بندے کی طرف اپنا ایک فرشتہ بھیجا۔ Muhammad, read. اقرأ باسم ربك الذي خلق۔ اسلام نے آتی ہی کرسچینٹی اور یہودیت کی تمام نبیوں کو سچا کہا
جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو لگا کہ اسلام کرسچینٹی کا ہی ایک برانچ ہے۔ اس کے بعد مکہ کے کفار نے اسلام پر طنز شروع کر دیا اور مسلمانوں کو کہنے لگے کہ جیسا ایک آگ کے پرستش کرنے والے بادشاہ نے تمہارے ایک خدا کو ماننے والے رومنس کو سبق سکھایا، اسی طرح ہم بھی تمہیں سبق سکھائیں گے، کیونکہ ان کے مطابق کرسچینٹی اور اسلام ایک ہی مذہب تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کرسچینٹی میں جیسس یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف اللہ کا پیغمبر قرار دیا ہے۔ کفار کی یہی طعنے سن کر اللہ تعالیٰ کو بہت غصہ آیا اور اس نے قرآن پاک میں سورہ روم میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون۔ ان آیات کا ترجمہ کچھ یوں ہے، رومی مغلوب ہو گئی قریب کی زمین میں اور وہ اپنی شکست کے بعد ہم قریب غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والی بھی خوش ہوں گے۔ ان آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے، رومی تو آج ہار گئی لیکن چند ہی سالوں میں وہ پھر سے پرشینز پر غالب آ جائیں گے اور اسی دن اہل ایمان والی بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ چلو اگر رومن پرشینز پر غالب آ بھی گئی تو پھر اہل ایمان کی خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ یہ آیات سن کر کفار مکہ نے اسلام کا اور بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ رومی تو بہت بری طرح ہار چکے ہیں اور وہ پھر کبھی بھی پرشینز پر غالب نہیں آئیں گے، اور یہ پریڈکشن واقعی میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ اور اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کافر سی شرط لگایا کہ اگر پرشینز نے رومنز کو ہرا دیا تو وہ انہیں 10 اونٹ دے گا، اور اگر رومنز پرشینز پر غالب آ گئی تو وہ کافر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 اونٹ دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس شرط کے بارے میں پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اس شرط میں 3 سال کو بڑھا کر 10 سال کر دیں اور آپ 10 اونٹ کے بجائے 100 اونٹوں کا شرط رکھتے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ بٹ ریممبر کہ اس وقت اسلام میں شرط لگانا حرام نہیں تھا۔ اس عرب نے یہ شرط بھی قبول کیا کیونکہ رومنز بہت بری طرح سے ہار چکے تھے اور ان کے غالب آنے کا کوئی چانس نہیں تھا۔ برٹش ہسٹورین ایڈورڈ کی بون، جس نے رومن امپائر پر ایک بہت بڑی کتاب بھی لکھی ہے، اس کا کہنا تھا کہ قرآن پاک میں رومن امپائر کے بارے میں جو آیا ہے 7-8 سال میں بھی پورا ہونا ناممکن تھا، کیونکہ اس وقت پرشینز رومن امپائر کی کیپٹل کانسٹنٹینیو کے پاس پہنچ چکے تھے اور اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا، پر کانسٹنٹینوپل کو پتہ کرنا ناممکن تھا اور آنے والے 9 سالوں تک اس کو کوئی بھی پتہ نہیں کر سکا، اور آخر میں اوٹومنس کے 21 سالہ نوجوان سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کیا۔ جب وہ لوگ کانسٹنٹینوپل کے بہت قریب آ گئے تو ہیراکلیس نے خسرو سے جنگ بندی کا درخواست کیا، تو خسرو نے اس کے جواب میں کہا کہ مجوسی خدا جیت گیا اور مسیحی خدا ہار گیا، اگر یہ تم اپنے منہ سے کہو گے اور بیڑے پہن کر میرے سامنے آؤ گے تو شاید پھر میں تمہاری جان بخش لوں۔ اور اسی سال 620 AD میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور ہیراکلیس نے اس خط کو پڑھنے کے بعد سوچا کہ مرنا تو ویسی بھی ایک دن ہے، ایسی ذلت کی موت سے اچھا ہے کہ عزت کے ساتھ ہی مر جائے۔ اس لیے وہ پرشین امپائر کے نارتھرن سائیڈ میں گیا اور وہاں پر اس نے پوپ سے درخواست کی کہ پرشینز میرے خلاف نہیں بلکہ پوری کرسچینٹی کے خلاف ہے۔ تو پوپ نے پوری یورپ سے پیسہ اور فوج جمع کیا اور ہیراکلیس کو دے دیا، اور ہیراکلیس نے نارتھرن سائیڈ سے پرشین امپائر پر ایک سرپرائز اٹیک کیا، کیونکہ پرشین اس وقت کانسٹنٹینوپل کو پتہ کرنے میں لگی تھی، اس لیے ان کا اس طرف دھیان نہیں تھا۔ اور اس کے بعد ہیراکلیس پرشین امپائر کی ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتا گیا اور آخر میں پرشین امپائر کی کیپٹل مدین تک پہنچ گیا، اور وہاں پر پرشینز کا سب سے بڑا آگ کا ٹیمپل یعنی کہ ان کا مکہ، ہیراکلیس نے اس کو اسی طرح تباہ کیا جس طرح انہوں نے یروشلم کو تباہ کیا تھا، اور اسی طرح ہیراکلیس نے اپنا پورا بدلہ لے لیا۔
اور اسی طرح رومن امپائر ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتا گیا اور اپنا پورا سلطنت دوبارہ لیتا گیا، اور اسی وقت 313 مسلمانوں نے کفار کے ایک بہت بڑے گروہ کو ایک عبرتناک شکست دی۔ اس سے قرآن کی یہ پروفیسی سچ ثابت ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کافر سے یہ شرط لگایا تھا وہ جیت گئے، اور اس کافر نے شرط کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 اونٹ دیے، پر اس وقت اسلام میں شرط لگانا بین ہو چکا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ سارے اونٹ غریبوں میں بانٹ دو۔ اور اس کے بعد رومنز نے پرشین امپائر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس پر مسلسل حملے کرتے گئے۔ پرشین امپائر کی کنگ خسرو کے بیٹے کو جب کوئی اور چارہ نظر نہیں آیا تو اس نے اپنے باپ اور 8 بھائیوں کے سر کاٹ کر ہیراکلیس کے سامنے پیش کیے اور رومن امپائر کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ ہیراکلیس نے اس سے کہا کہ وہ انہیں وہ تمام زمینیں دیں گا جو اس کے باپ نے ان سے لیے تھے، اور رومن امپائر کو وہ تمام پیسہ ادا کرے گا جو ان کا نقصان ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ کراس جو رومن امپائر سے پرشینز لے گئے تھے، ہیراکلیس اس کو دوبارہ لے کر یروشلم پہنچ گیا۔ اور اسی سال مسلمانوں اور کفاروں کے درمیان ایک صلح ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں، جس کے بعد کئی سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، اور قرآن پاک نے اس فتح کو ایک بہت بڑی فتح کہا۔ اب چونکہ ہیراکلیس بھی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بن چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں اسلام کو پھیلانا تھا، اس میپ میں چونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عرب کے ارد گرد صرف سمندر ہے اور سامنے 2 بہت بڑے امپائرز ہیں، اس لیے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے ان 2 بڑی سپر پاورز کو سامنے سے ہٹانا پڑا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلیس کے پاس خط بھیجا اور اس خط میں انہیں اسلام کی دعوت دی، اور اسی وقت ابو سفیان بھی اپنا تجارتی قافلہ لے کر یروشلم آ گیا تھا، تو ہیراکلیس نے ابو سفیان کو بلایا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا خط دکھایا، اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کرنے لگا، اور پہلا سوال پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ ان کا حسب کیسا ہے، تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ وہ عرب میں سب سے اعلی نسل سے ہے۔ ہیراکلیس نے دوسرا سوال کیا کہ تم لوگوں میں کبھی کسی نے پہلے ایسا کوئی دعویٰ کیا ہے، تو جواب ملا کہ نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا اس کے خاندان سے کوئی بادشاہ بھی رہا ہے، تو جواب ملا کہ نہیں۔ پھر سوال کیا کہ اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں یا امیر، تو جواب ملا کہ غریب۔ پھر پوچھا گیا کہ کیا ان کی تعداد وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے یا مسلسل کم ہو رہی ہے، جواب ملا کہ بڑھ رہی ہے۔ ہیراکلیس نے اگلا سوال کیا کہ کیا کوئی انسان ایمان لانے کے بعد پلٹا ہے، تو جواب ملا کہ نہیں۔ اور پھر پوچھا گیا کہ کیا اس شخص نے اس دعوے سے پہلے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہو یا کسی کو دھوکہ دیا ہے، تو جواب ملا کہ نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے کبھی اس سے جنگ کی ہے، اور اگر کی ہے تو نتیجہ کیا نکلا، جواب ملا کہ ہاں ہم نے اس سے جنگ کی ہے اور اس کا نتیجہ برابر کا نکلا، کبھی وہ جیتے اور کبھی ہم۔ اور پھر پوچھا کہ وہ تمہیں کیا کہتا ہے، جواب ملا کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ اس بت پرستی کو چھوڑ دو جو تمہارے آباء و اجداد کیا کرتے تھے، اور ایک اللہ کا حکم مان، اور وہ ہمیں نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہیراکلیس نے ابو سفیان سے کہا کہ تم نے مجھے بتایا کہ وہ عرب میں سب سے اعلی خاندان سے ہے، تو جان لو کہ تمام نبی اعلی خاندان سے ہی ہوتے ہیں، اور پھر تم نے کہا کہ تم میں سے پہلے کسی نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی ان میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے، مطلب وہ کسی کی دیکھا دہی نہیں کر رہا اور نہ ہی اس کو اقتدار کی لالچ ہے۔ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، مطلب کہ وہ لوگوں کے لیے جھوٹ نہیں بولتا تو اللہ کے لیے کیوں جھوٹ بولے گا۔ اس پر ایمان لانے والے زیادہ تر لوگ غریب ہیں، اور اس نے کبھی غداری نہیں کی، اور وہ بت پرستی سے روک کر انسانوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، تو سمجھ لو کہ یہ تمام باتیں نبیوں میں ہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہیراکلیس نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے تمام لوگوں کو حیران کر دیا۔ ہیراکلیس نے کہا کہ اگر تم نے جو کچھ بولا ہے وہ سچ ہے، تو جان لو کہ جس جگہ میں کھڑا ہوں اس جگہ بھی اس کی حکومت ہوگی۔ ہیراکلیس نے انڈائریکٹلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کا دعویٰ کیا،
اور ابو سفیان کا کہنا ہے کہ ہیریکولس اسلام قبول کرنا چاہتا تھا اور اپنے درباریوں کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ اور اس کے بعد پرشین امپائر کے کنگ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بھیجا، اور جب پرشین امپائر کے بادشاہ نے اس خط کو کھولا اور دیکھا تو وہ بہت غصے میں آ گئے اور کہنے لگا کہ ایک عرب کی اتنی ہمت ہو گئی جس نے اپنا نام میرے نام سے پہلے لکھ لیا، اور اس نے وہ خط پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدی بنانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے اس خط کو نہیں پڑھا بلکہ دراصل اس نے اپنی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس کے بعد جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے پرشین امپائر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اسی طرح مسلمانوں نے تمام رومن اور پرشین امپائر کو فتح کر لیا۔ اور ان میں سب سے بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ یہ علاقے آج تک مسلمانوں سے کوئی نہیں لے سکا۔ How was the video؟ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔